ان کی مجلس میں جو بیٹھ جائے وہ محروم نہیں رہتا، وہ شقی نہیں رہتا، بدبخت نہیں رہتا۔ اب اس لیے ان کا ذکر نہیں مٹتا۔ کیسے مٹے؟ جن کا ذکر صبح و شام عرش پر رب کریم کر رہا ہو، ان کا زمین پر کیسے مٹے؟ اور سوال یہ ہے کہ ذکر ہوتا کن کا ہے؟ کن کا ذکر زندہ رہتا ہے؟ حضرت فضیل ابن ایاز نے فرمایا من احب ان یذکر لم یذکر، فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، جو خواہش کرے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کی دھوم ہو، اس کا چرچا ہو، فرمایا اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کے چرچے نہیں ہوتے۔ جو چاہے کہ میرا چرچا ہو، اس کے چرچے نہیں ہوتے۔ وَمَنْ كَرِهَ أَن يُذْكَرَ ذُكِرَ، اور جو ناپسند کرے کہ اس کا چرچا ہو، اسی کے چرچے ہوتے ہیں۔ یہ نظام ہے اللہ کا، یہ نظام ہے۔ اور حضرت فضیل ابن ایاز نے یہ بھی فرمایا رویا کرو، رویا کرو، اللہ کو رونا پسند ہے۔ اور فرمایا قال ما بکت عین عبد قط حتی یضع الرب سبحانہ یدہ علی قلبہ، کسی ایک شخص کی بھی آنکھ سے اگر اس کے لیے آنسو کا قطرہ کی قسم، کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے لیے نہیں روتا جب تک اللہ اپنا دست محبت اس کے دل پہ نہ رکھے۔ اللہ اپنی شفقت اور عنایت کا ہاتھ اپنی شان کے لائق اس کے دل پہ رکھتا ہے، اس کے اثر سے اس کی آنکھ برستی ہے، آنکھ برستی ہے۔ اور پھر فرمایا دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہوتی ہے ولا بکت عین الا من فضل رحمت اللہ، کئیوں کے تو ہاتھ رکھے جاتے ہیں اور روتے ہیں، اور اگر یہ نصیب نہ ہو تو فرمایا جس کی آنکھ بھی روتی ہے اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو روتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو روتی ہے۔ اور یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، بات اب ان پہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ من علامات المحب للہ متابعت حبیب اللہ فی اخلاقہ و افعالہ و امرہ و سننہ، فرمایا اللہ کے محب، اللہ سے محبت کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی مطابعت کرتا ہے، اللہ کے حبیب اور محبوب کی اتباع کرتا ہے، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے افعال میں بھی، حضور کے کہنے میں بھی، حضور کی سنتوں میں بھی، اپنی پوری سنت کو حضور کی اتباع کے رنگ میں ڈال لیتا ہے۔ یہ علامت ہے، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، ان لوگوں کی جو اللہ کے محب ہوتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا حضرت ذوالنون مصری نے من تزین بعملہ کانت حسناتہ سیئات، فرمایا ریا سے بچو، اپنے اعمال کو پسند کرنے سے بچو، عجب سے بچو، خود پسندی سے بچو۔ فرمایا جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے، جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے، افسوس کہ اس کی نیکیاں برائیوں میں بدل دی گئیں۔ جس کو اپنا عمل اچھا لگے اس کی نیکیاں برائیوں میں، گناہ میں بدل دی گئیں، اور جس کو نیک عمل کر کے بھی اپنا نیک عمل گناہ لگے اس کے چھوٹے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے گئے۔ اور ایسے اولیاء ہو گزرے کہ جب نماز رات کی ختم کرتے تو پھر زمین پہ گر کے اللہ کے سامنے دست بستہ رونے لگ جاتے اور فرماتے مولا یہ جو گناہ کیا ہے اس سے معاف کر دے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ابھی نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے، عبادت کر کے فارغ ہوئے ہیں،
کون سا گناہ جس کی توبہ کر رہے ہیں؟ وہ کہتے اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے کہ میرا وجود اس قابل نہ تھا کہ رب کی دہلیز پر کھڑا ہو سکتا ہوں، اور میں مصلی پر اس کے دروازے پر کھڑا رہا، میری زبان اس قابل نہ تھی کہ اس کی حمد کرتا، اس کا نام لیتا، میں اس پلید زبان سے اس کا ذکر کرتا رہا، میری جبین اس قابل نہ تھی کہ اس کی دہلیز پہ سجدہ ریز ہوتی، میں نے سجدہ کیا تو میری ساری عبادت بے ادبی ہے کہ میں اس کی شان کے لائق کچھ بھی کرنے کو نہ تھا، تو معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ مولا اس بے ادبی کو معاف کر دے۔ ان کے اعمال، اولیاء صوفیاء کو اپنے اعمال اچھے نہیں لگتے، اپنے اعمال کو سیئات سمجھتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو امام سلمی نے روایت کیا، فرمایا کان الرجل من اہل العلم، اب بات سنیں، یہ ہوئے ہیں اس زمانے میں، انہوں نے حضرت فضیل ابن ایاز سے روایت کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، جو قرون اولا تھے اس زمانے کے لوگ، اور وہ اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں، اور دیکھ لیں کہ ہم کس زمانے میں ہیں، کتنا تغیر آ چکا ہوگا۔ فرماتے ہیں کان الرجل من اہل العلم یزداد بعلمہ بغضا للدنیا، وہ فرماتے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اہل علم تھے، فرمایا کرتے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اہل علم تھے، علم جتنا زیادہ حاصل کرتے جاتے ان کا دل دنیا سے اتنا متنفر ہوتا چلا جاتا، حتیٰ کہ جب ان کا علم بڑھ جاتا ان کا دل تارے کے حب دنیا ہو جاتا، دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی اور دنیا ان کی نگاہ میں مبغوض ہو جاتی۔ فرمایا ایک زمانہ وہ تھا، والیوم، فرماتے ہیں آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یزداد الرجل بعلمہ للدنیا حبا ولہا طلبا، اور فرماتے ہیں آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جتنا علم زیادہ حاصل کرتے ہیں، علم کی وجہ سے دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور دنیا کی طلب، حرص اور رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ حضرت ذوالنون مصری فرما رہے ہیں، آج سے 1300 سال قبل، کہ ایک زمانہ تھا کہ جب علم سے دنیا مبغوض بن جاتی اور دل حب دنیا کا تحرک ہو جاتا، اور آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ علم حاصل کر کے دنیا کی طلب، حرص اور رغبت بڑھ جاتی ہے۔